کی رات کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار افضلیت ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے اور اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو ترقی، عزت، بلندی مراتب ملے، وہ جہاں پہ جائے لوگ اس کو پسند کریں، چاہیں، اور اس کی زندگی میں جو اس کا منصب ہے اس کے مطابق اس کو لوگوں سے پذیرائی بھی ملے۔ اور جو تسبیح پھر آپ کریں گے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں KRJ پوڈ کاسٹ۔ 14 شعبان ہے اور آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات کو احادیث مبارکہ میں مغفرت کی رات کہا گیا ہے، قبولیت کی رات کہا گیا ہے۔ آج کی رات میں ایک منادی ندا کرتا ہے کوئی جو اپنی حاجات پیش کرے اس کی قبول کی جائے۔ جہاں پہ آج کی رات کو آپ عبادت میں گزاریں، وہاں پہ آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں اور اپنے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کی رات کو کہا جاتا ہے کہ اس رات کو نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس سال میں اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے، جن لوگوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، جن کے گھر میں بچہ پیدا، سب کچھ آج کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی شخصیت سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ہم سر سے پوچھیں گے کہ ہمیں کچھ ایسے وظائف بتائیں جو آج کی رات میں ہم کریں، نیک اولاد کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اگر وہ لوگ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ اگر وظیفہ کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عطا کر دے۔ جو حج و عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی آج کی رات میں کون سا ایسا وظیفہ کریں جو کہ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کی سعادت لکھ دے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا۔ محبت کاشف اور آپ کے تمام دیکھنے والے ویورز، ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بہت سارے ایسے وظائف بتائیں گے جو کہ آپ کی گناہوں کی بخشش کے لیے ہوں گے، بہت امپورٹنٹ، اور بہت سارے ایسے وظائف ہوں گے جو کہ رزق کی کشادگی کے لیے ہیں۔ کچھ ایسے وظائف ہوں گے جو کہ والدین یا بچیاں پریشان ہیں اپنے رشتوں کے لیے، کہ رشتہ اور شادی کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے آج کی رات۔ اور اس کے علاوہ آج کے ہی پروگرام میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم بھی بتائے جائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے ماضی کے تمام گناہ جو ہیں وہ انشاءاللہ دھل جائیں گے، ان کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک ایسا وظیفہ بھی ہوگا جو کہ آپ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو نماز عصر کے بعد اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشے ہوئے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ آج کی رات کی برکت اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کی وہ ببرکت رات ہے جو کہ شب قدر کی رات کے بعد بہت ہی زیادہ افضلیت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے آئمہ جو ہیں ان کے بھی اقوال ہیں، ان کے بھی فرامین ہیں، اور بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ آج کی رات کے بارے میں اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آج کی رات مجھ سے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرے گا، میرے حضور مناجات کرے گا، عبادت کرے گا اور مجھ سے معافی کا طلبگار ہوگا تو اس کے لیے معافی عام ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو گناہ معاف نہ کیے جائیں۔ تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو کہ اللہ اپنی ذات کی کھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات جہاں پہ آپ کے پورے سال کے نامہ اعمال جو ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہیں پہ پورے سال آپ کو رزق کتنا ملنا ہے، آپ نے سفر کہاں کرنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، حاجیوں کے نام میں آپ کا نام لکھا جانا ہے، زائرین کے نام میں آپ کا نام لکھا جانا ہے، عمرہ کرنے والوں کے جگہ پہ آپ کا نام لکھا جانا ہے، نبی کے در کے اوپر حاضر ہونے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا تو وہ آج کی رات لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایسے تمام تر فیصلے جو کہ قسمتوں کے ہیں کہ کس شخص نے اس دنیا میں آنا ہے اور کس زیرو نے اگلی شب قدر سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تمام تر قسمتوں کے فیصلے لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیے جاتے ہیں اور وہی پھر آپ کی مقدر کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ آپ پورے سال میں کوئی ایسی اللہ کی بندگی پورا کریں، کوئی ایسا عمل کریں جو کہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو اور اللہ آپ کی تقدیر کو بدلنے پہ قادر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی رات کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار افضلیت ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو سمجھتے جائیں، جتنا زیادہ پہچانتے جائیں اتنا ہی زیادہ کم ہے۔
اور اس رات کی سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ شب قدر تو آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے طاق راتوں میں، اور آپ کو نہیں علم کہ وہ کون سی رات ہے. آپ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن آج کی رات کو آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ یہی رات ہے، یہی موقع ہے کہ جس دن ہادی صدا دے رہا ہے کہ کون سا شخص ہے جو کہ دوزخ سے آزادی چاہتا ہے، وہ آج کی رات مغفرت طلب کر لے اپنے گناہوں سے، اپنے مغفرت طلب کر لے اپنی تمام تر ان چیزوں سے جو کہ ماضی میں وہ کر چکا ہے، تو اس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ آج کی رات تھما دیا جائے گا. اس اعتبار سے آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے اپنے نصیب، اپنے مقدر کو تبدیل کرنے کے لیے. اب وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے نصیب اور اس کے مقدر کو تبدیل کر دیا جائے اور اس کی زندگی میں اس کے گناہ ختم ہو جائیں جو کہ ماضی میں اس نے کیے ہیں، تو اس اعتبار سے اس نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانے کی. اس رات تہجد کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے طور کے اوپر اس کا ہدیہ ادا کرنا ہے کل انبیاء کو، اور تمام انبیاء کو اس کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی، اور وہ تسبیح ہوگی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ 4 اسم اعظم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے تو انشاءاللہ اس کے ماضی کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھو دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ کوئی شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں روزی میں برکت ہو، ترقی ہو، کشادگی ہو، میرا رزق کشادہ ہو جائے، وسعت ہو جائے، اس کی جو بھی دنیاوی حاجت یا جو بھی دنیاوی خواہش ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اس کا حقدار ہے وہ اس کو مل جائے، اور وہ مخلصی سے طور پہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ اس رات کو سورہ یاسین 1 مرتبہ یا تو پڑھے گا یا سنے گا، اور اسی جگہ اسی نشست کے اوپر بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت پڑھ لینا، سن لینا، اور اس کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھے گا 100 دانے کی، تو یقینی طور کے اوپر اگلے شب قدر سے پہلے پہلے اس کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ اس کو مل جائے گی. اب تسبیح جو اس نے پڑھنی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر. یہ تسبیح جو ہے 100 دانے کی تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ اس کی ہر دلی مراد جو کہ دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ہے، رزق کی کشادگی کی شکل میں ہے، حصول مراد، ملازمت، ترقی اور کسی بھی طور کے اوپر وہ اپنی زندگی میں اچھی مراد رکھتا ہے، وہ مراد اس کی یقینی طور کے اوپر پوری کر دی جائے گی. اسی کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی طور کے اوپر جو ہے اس کو گناہوں سے آزادی دے دے، اس کو مغفرت کر دے، تو اس اعتبار سے ایک بالکل چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن وہ پڑھنی ہے 15 شعبان المعظم کو نماز عصر کے بعد. نماز عصر جب آپ فرائض مکمل کر لیں اسی جگہ پہ آپ بیٹھیں اور سجدہ ریز ہو جائیں، اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ نے 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا غفارو اغفر لی، یا غفارو اغفر لی. یہ تسبیح 100 دانے کی 1 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی جو بھی مناجات ہیں وہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ بخشے ہوئے لوگوں میں لکھا جائے گا. اسی کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو ترقی، عزت، بلندی مراتب ملے، وہ جہاں پہ جائے لوگ اس کو پسند کریں، چاہیں، اور اس کی زندگی میں جو اس کا منصب ہے اس کے مطابق اس کو لوگوں سے پذیرائی بھی ملے، رزق بھی ملے، اور وہ حلال رزق کمائے، اس کی نگاہ جو ہے وہ کسی حرام کی طرف نہ جائے، اس کو اللہ اتنا حلال عطا کرے کہ وہ سوچ میں بھی نہ رکھے کہ اس نے کسی اور ذرائع سے کسی طور کے اوپر اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے یا کوئی اپنی دنیاوی لذتیں، خواہشوں کو پورا کرنا ہے، وہ حلال روزی کے اوپر ہی اکتفا کرے. تو اس کے لیے اس نے اسی رات میں جب نماز شب ادا کر چکا ہو اور نماز فجر سے پہلے جو سحری کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کو، اور ان کے وسیلہ سے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کرنی ہے. اور جو تسبیح پھر آپ کریں گے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ایک تسبیح آپ نے 100 دانے کی پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اگلے پورے سال کے لیے آپ کے رزق میں اتنی کشادگی کر دے گا کہ آپ کو پھر کسی اور شخص سے مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے پاس وہ بچے، وہ بچیاں، وہ والدین جو کہ پریشان ہیں اپنی شادی کو لے کے،
اپنے نصیب کو لے کے، اپنے رشتوں کو لے کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ ان کی عمر کے مطابق، ان کی کیپیبلٹی کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے مطابق کوئی اچھا رشتہ مل جائے، ان کی شادی ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور ان کے نصیب میں بعد میں خوشحالی رہے، اور وہ بندھن ایک خوشی کا بندھن ہو، اور والدین ذہنی طور پہ پرسکون رہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس رات انہوں نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور اس میں نیت یہ رکھنی ہے کہ جو نماز ادا کی ہے اس کا ثواب ہدیہ کیا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، اور ان کے وسیلہ سے پھر آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس حاجت کو پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہوگا. یہ آپ نے کر کے پیش کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی. اس کے علاوہ مزید بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ پوری رات ہر فرد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اور ایسا عمل ہے جو کہ آپ عریضہ کی شکل میں کر سکتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جو کہ زندوں کے پیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر خضری عطا کی ہے، اور اسی سے ہی مراد اگر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری عمر بلند کرے، تو اسے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں عمر خضری عطا کرے. تو حضرت خضر علیہ السلام جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے طوالت کر دی ہے تا قیامت تک، تو ان کے حضور جو کہ پانیوں کے اوپر حکمران ہے، ان کے حضور اگر آپ اپنی عرضی ڈالنا چاہیں کہ وہ آپ کی عرضی اللہ کے حضور پہنچائیں، اور وہاں سے وہ آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ چیزیں آپ کے لیے جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے. تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے کہ آپ کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں، کسی بھی چلتے ہوئے پانی میں، دریا میں، نہر میں، سمندر میں، آپ نے ایک عریضہ لکھنا ہے، اور اس عریضے کے اوپر اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور با توسط حضرت خضر علیہ السلام آپ نے پیش کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت بھی ضرور پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. شاہ صاحب سے آپ نے بہت زیادہ وظائف سنے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہے نا ان وظائف کو پڑھیں گے، جو ہماری حاجات اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے گا. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.